نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں وضو کے فضائل ہم نے سماعت کیے تھے اور چند وضو کے مسائل ہم نے سماعت کیے۔ پہلا جو فرض ہے وہ ہے منہ دھونا، پیشانی کے شروع سے، یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو۔ یعنی اگر ہم چہرے کی طرف دیکھیں تو جہاں سے بال آپ کہیے شروع ہوتے ہیں اس سے پہلے جو حصہ ہے وہ چہرہ ہے۔ تو جہاں بال جمنے کی ابتدا ہے یا کہہ لیجیے انتہا ہے، وہاں سے پیشانی سے چہرہ شروع ہوتا ہے اور تھوڑی تک یہ چہرہ ہے لمبائی میں، اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک چہرہ ہے، منہ ہے۔ اس حد کے اندر جلد کے ہر حصے پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، یعنی بال پہلے تھے پھر چلے گئے یا پہلے سے ہی نہیں تھے، اس پر وہیں تک منہ دھونا چہرہ دھونا فرض ہے جہاں تک عام طور پر بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمیں تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ مونچھوں یا بھووں یا بچی کے بال گھنے ہوں۔ بچی سے مراد وہ چند بال ہیں جو نیچے کے ہونٹ اور تھوڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں۔ مونچھوں کے بال، بھووں کے بال اور بچی کے بال گھنے ہو کہ کھال بالکل نہ دکھائی دے تو کھال کا دھونا فرض نہیں، بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ان جگہوں کے بال گھنے نہ ہوں تو کھال کا دھونا بھی فرض ہے۔ اگر مونچھیں بڑھ کر لبوں کو چھپا لیں، ہونٹوں کو چھپا لیں تو اگرچہ گھنی ہو، مونچھیں ہٹا کر لب کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بال اگر گھنے نہ ہوں، کھال کا دھونا فرض ہے، اور اگر گھنے ہوں گلے کی طرف دبانے سے جس قدر چہرے کے دائرے میں آئیں ان کا دھونا فرض ہے۔ داڑھی کے بالوں کو گلے کی طرف دبائیں، آپ دیکھیں گے کہ جو چہرے کا دائرہ ہے، یعنی جو تھوڑی تک چہرہ ہے، اس تھوڑی کے دائرے میں جو بال آ جائیں گے چہرے کے دائرے میں، ان بالوں کا دھونا ضروری ہے اور جڑوں کا دھونا فرض نہیں، اور جو چہرے کے دائرے سے نیچے ہوں ان کا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر چہرے پر جو داڑھی شریف ہے، چہرے کے دائرے میں جو بال ہیں ان میں کچھ حصے میں گھنے ہوں اور کچھ میں چھدرے ہوں، یعنی گھنے نہ ہوں، تو جہاں گھنے ہوں وہاں بالوں کا دھونا ضروری ہے، اور جہاں چھدرے ہوں اس جگہ بالوں کا دھونا بھی ضروری ہے اور کھال کا دھونا بھی ضروری ہے۔ لبوں کا، ہونٹوں کا وہ حصہ جو عادتاً عام طور پر لب ہونٹ بند کرنے کے بعد ظاہر رہتا ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ تو اگر کوئی خوب زور سے لب بند کر لے، ہونٹ بند کر لے کہ اس میں سے کچھ حصہ چھپ گیا کہ اس پہ پانی نہ پہنچا، اور کلی بھی نہ کی کہ دھل جاتا تو وضو نہ ہوا۔ ہاں وہ حصہ جو عام طور پر عادتاً منہ بند کرنے میں ظاہر نہیں ہوتا، منہ کے اندر چھپ جاتا ہے، وہ لب کا حصہ، ہونٹ کا حصہ دھونا فرض نہیں۔ رخسار یعنی گال
اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہے جسے کن پٹی کہتے ہیں، اس کا دھونا فرض ہے۔ ہاں، اس حصے میں جتنی جگہ داڑھی کے گھنے بال ہوں وہاں بالوں کا، اور جہاں بال نہ ہوں یا گھنے نہ ہوں تو وہاں بالوں کا بھی اور کھال کا بھی دھونا فرض ہے۔ نتھ کا سوراخ اگر بند نہ ہو، یعنی خواتین ناک میں جو زیور پہنتی ہیں وہ سوراخ اگر بند نہ ہو تو اس میں پانی بہانا فرض ہے۔ اگر تنگ ہو تو پانی ڈالنے میں نتھ کو حرکت دے، ورنہ ضروری نہیں۔ آنکھوں کے ڈھیلے اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کا دھونا کچھ درکار نہیں، ضروری نہیں، بلکہ نہیں دھونا چاہیے کہ یہ نقصان دہ ہے۔ یعنی جب وضو کریں تو نرمی کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں، زور سے آنکھیں بند بھی نہ کریں، نارمل آنکھیں بند کر لیں، پھر چہرے پر پانی ڈالیں، کیونکہ آنکھوں کے ڈھیلوں کو دھونا اور پپوٹوں کی اندرونی سطح کو دھونا یہ ضروری بھی نہیں ہے، اور اس طرح پانی زور سے جب جاتا ہے تو نقصان دہ بھی ہے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں بند کرنا جائز ہے، بہتر ہے کہ اسے آنکھوں کو تکلیف نہیں ہوتی پانی ڈالنے میں، لیکن زور سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ منہ دھوتے وقت آنکھیں زور سے میچ لیں، بند کر لیں کہ پلک کے متصل ایک خفیف سی تحریک بند ہو گئی، یعنی پلک اتنی زور سے بند ہوئی کہ پلک کے ساتھ چہرے کی ایک باریک سی لائن جو ہے، یعنی چہرے کی کھال، وہ بھی اس کے ساتھ بند ہو گئی۔ لیکن آنکھ کے اندر دھونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن زور سے جب آنکھ بند کی تو پلک کے ساتھ ایک باریک سی کھال کی وہ لائن بھی بند ہو گئی جس پر پانی بہنا چاہیے تھا، اس پر پانی نہ بہا، اور وہ عادتاً بند کرنے سے ظاہر رہتی ہو تو وضو ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اگر کچھ زیادہ دھلنے سے رہ گیا تو وضو نہ ہوگا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب وضو کریں تو آنکھ بند کرنا چاہے تو بند کر سکتے ہیں چہرے پر پانی ڈالتے ہوئے، لیکن زور سے آنکھوں کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھ کے کنویں پر پانی بہانا فرض ہے، یعنی ناک کی طرف آنکھ کا جو کونا ہے وہاں پر پانی بہانا ضروری ہے، مگر سرمے کا جرم یعنی تہ اس جگہ پر یا پلک میں وہ تہ رہ گئی اور وضو کر لیا اور اطلاع نہ ہوئی اور نماز پڑھ لی تو حرج نہیں، نماز ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، اور اگر معلوم ہے تو اسے چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ پلک کا ہر بال پورا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کیچڑ وغیرہ کوئی سخت چیز جم گئی ہو تو چھڑانا فرض ہے۔ یہ جو منہ دھونے کے احکام ہیں، چہرے دھونے کے احکام ہیں، ضروری احکام وہ مکمل ہوئے۔ وضو کا دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ہاتھ دھونا۔ اس حکم میں کونیاں بھی داخل ہیں۔ اگر کونیوں سے ناخن تک کوئی جگہ ذرہ بھر بھی دھلنے سے رہ جائے گی وضو نہ ہوگا، یعنی ناخن سے لے کر کونیوں تک پورے ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا ہے۔ اچھی طرح دھونے سے مراد یہ ہے کہ ہر جز سے پانی بہہ جائے۔ ہر قسم کے جائز اور ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پہنچی کی یہ جمع ہے۔ پہنچی ایک زیور ہوتا ہے جو کلائی پر پہنا جاتا ہے۔ کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اگر اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو تو حرکت دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں۔ یہ وضو کے چیپٹر میں کتاب بحر شریعت کا 13واں مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں پہلا جملہ ہے ہر قسم کے جائز اور ناجائز،
گہنے، چھلے، انگوٹھیاں۔ تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور اس میں ایک نگینہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ سونے، چاندی اور دیگر دھاتوں کے ہر قسم کے زیورات، انگوٹھیاں، چین، زنجیریں، سب یہ مرد کے لیے منع ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ ہر قسم کے جائز اور ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ، لاکھ وغیرہ کی چوڑیاں، اسی طرح ریشم کے چھلے، بعض لوگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دھاگا باندھ لیتے ہیں۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر وہ ڈھیلا ہے اور بغیر ہلائے پانی نیچے سے گزر جاتا ہے اور نیچے کی جو جگہ ہے وہاں سے پانی بہہ جاتا ہے، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا تنگ ہے کہ ان کو ہلانا ضروری ہے تو ہلانا ضروری ہے، ہلائیں اور اس کے نیچے سے پانی گزاریں۔ اور اگر ایسے تنگ ہو کہ بغیر اتارے اس کے نیچے پانی پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر گھڑی پہنی ہو اور وہ واٹر پروف ہو تو اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر نیچے سے پانی بہہ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہلا کر بہانا ضروری ہے۔ ہلانے سے بھی نہ بہے تو اتار کر نیچے پانی بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح خواتین مہندی لگاتی ہیں تو بعض مہندی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا جرم ہاتھوں پر بن جاتا ہے، تہہ جم جاتی ہے۔ تو ایسی مہندی اگر لگی ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ ایسی مہندی سے بچنا چاہیے۔ اور اگر مہندی ایسی لگی ہو کہ جس کا جرم ہاتھوں پر آتا نہیں ہے، تہہ نہیں جمتی، تو پھر جب مہندی لگا لی اور اتار لی اور اس کا صرف رنگ رہ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی پہچان کہ کون سی مہندی ایسی ہے کہ جس کی تہہ بنتی ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب مہندی لگانے کے بعد بظاہر تو اس کا رنگ نظر آتا ہے، لیکن 2 دن جب گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں تو وہ رنگ جو ہے ذروں کی شکل میں اترنا شروع کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے آٹے کے ذرات ہوتے ہیں یا ربڑ کے ذرات ہوتے ہیں، اس طرح ذرات ہاتھ سے اترتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیمیکل مہندی ہے اور اس کی تہہ ہاتھوں پر جم گئی ہے، لہذا ایسی مہندی لگانے سے وضو بھی نہیں ہوگا، غسل بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں خواتین کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھوں پر اس طرح مہندی لگانا درست نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا ہاتھوں کی 8 گھائیاں یعنی انگلیوں کے درمیان کی جگہ، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، کسی ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ یعنی ہاتھ دھوتے وقت انگلیوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، اور انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے یا ناخن بڑے ہیں تو ان میں جو جگہ ہے خالی، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ناخنوں کے اندر میل ہے تو میل چھوڑانا اور چھوڑا کر وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ آگے فرمایا بجائے 5 کے 6 انگلیاں ہیں تو سب کا دھونا فرض ہے، اور اگر ایک مونڈھے پر، ایک کندھے پر 2 ہاتھ نکلے تو جو پورا ہے اس کا دھونا فرض ہے، اور اس دوسرے کا دھونا فرض نہیں، مستحب ہے، مگر اس کا وہ حصہ کہ اس ہاتھ کے موضع فرض سے متصل ہے، اتنے کا دھونا فرض ہے۔ یعنی اگر کسی کے کندھے پر 2 ہاتھ نکلے ہوئے ہیں تو جو ہاتھ پورا ہے اس کا دھونا تو فرض ہے، اور جو ہاتھ پورا نہیں ہے اس ادھورے ہاتھ کا وہ حصہ جو پورے ہاتھ کے اس حصے کے برابر ہو جس کا دھونا فرض ہے۔ مثال کے طور پر چھوٹا سا ہاتھ ہے اور وہ ہاتھ پورے ہاتھ کی آدھی کلائی تک آ رہا ہے، تو دوسرے ہاتھ کا وہ حصہ جو پورے ہاتھ کی آدھی کلائی سے لے کر کوہنیوں تک ہے
اس کا دھونا ضروری ہے، اور دوسرے ہاتھ کا وہ حصہ جو پہلے ہاتھ کی کوہنی سے اوپر بازو کے مقابل ہے اس کا دھونا ضروری نہیں، لیکن اگر اس کو بھی دھو لیا جائے تو یہ مستحب ہے۔ تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو، یعنی چہرہ دھونے اور ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھوں پر جو تری رہ گئی، ہاتھ جو گیلا ہے اس سے مسح ہو سکتا ہے۔ کسی عضو کے مسح کے بعد جو ہاتھ میں تری باقی رہ جائے گی وہ دوسرے عضو کے مسح کے لیے کافی نہ ہوگی، یعنی ہاتھ گیلا ہے اس سے ایک عضو کا مسح کر لیا، پھر بھی ہاتھ گیلا باقی ہے تو اب اس سے دوسرے عضو کا مسح نہیں کر سکتے۔ سر پر بال نہ ہو تو جلد کی کھال کی چوتھائی، اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص ایسا ہے جس کے سر پر بالکل بال ہی نہیں ہے تو سر کی جو کھال ہے اس کے چوتھائی حصے پر مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال تھوڑے سے ہوتے ہیں سر پر، یوں سمجھ لیجئے کہ سر کا اکثر حصہ گنجا ہے، کچھ حصوں پر بال ہے، تو اب ان بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے۔ امامے ٹوپی دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسح میں ضروری یہ ہے کہ چوتھائی سر پانی سے تر ہو جائے۔ اگر کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے یا کسی عورت نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے اور گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا تو چونکہ وہ تری یا گیلا پن جو ہے وہ سر کے بالوں تک نہیں پہنچے گا، سر تک نہیں پہنچے گا، مسح نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک صورت بیان کی گئی کہ اگر ٹوپی باریک ہے اور گیلا ہاتھ جب ٹوپی کے اوپر پھیرا تو ٹوپی گیلی ہو گئی اور پانی اندر چلا گیا اور اس سے سر کا چوتھائی حصہ گیلا ہو گیا تو مسح ہو جائے گا۔ لیکن عام طور پر ٹوپی اور دوپٹے کی صورت میں پانی سر تک پہنچتا نہیں ہے، لہذا ٹوپی اور دوپٹہ اتار کر ڈائریکٹ سر پر سر کے بالوں پر مسح کرے۔ سر سے جو بال لٹک رہے ہیں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ جیسے خواتین ہیں ان کے بال کافی طویل ہوتے ہیں تو جو بال سر کے اوپر ہیں ان کے چوتھائی پر مسح ضروری ہے۔ ان بالوں پر اگر وہ مسح نہ کرے اور جو بال نیچے لٹک رہے ہیں ان پر مسح کر لے تو اس سے سر کا مسح نہیں ہوگا۔ چوتھا فرض ہے پاؤں کو گھٹوں یعنی ٹخنوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ چھلے اور پاؤں کے گہنوں کا وہی حکم ہے جو اوپر بیان کیا گیا، یعنی پاؤں میں جو زیورات پہنے ہوں یا دھاگا باندھا ہو یا ریشم کا لچھا باندھا ہو، سب کا حکم یہی ہے کہ اگر ان کے اتارے بغیر نیچے پانی نہ پہنچ سکے تو ان کو اتارنا ضروری ہے، اور اگر ہلا کر پانی نیچے پہنچ سکتا ہے تو ہلانا ضروری ہے، اور اتنے ڈھیلے ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نیچے پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مسائل وضو کے لحاظ سے بیان کیے گئے، باقی اس پر سوچنا چاہیے کہ کون سی چیزیں مردوں کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں پہننا، اور کون سی چیزیں مردوں کے لیے ناجائز ہیں۔ بہت سے مرد جو ہیں گلے میں چین پہن لیتے ہیں، ہاتھوں میں کئی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، اسی طرح وہ پاؤں کی انگلی میں چھلا پہن لیتے ہیں یا اپنی انگلی میں چھلا پہن لیتے ہیں، کان میں بالی پہن لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مردوں کے لیے ہر قسم کے زیورات پہننا یہ منع ہے، گناہ ہے۔ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو وہی پہننے کی اجازت ہے، اور وہ ایسی انگوٹھی ہو جس میں نگینہ بھی ہو۔ آگے فرمایا بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاگا یعنی دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہنا درکنار دھاگے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا،
ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ یعنی فرمایا مان لو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے پاؤں کے انگوٹھے میں کھینچ کر دھاگا باندھتے ہیں، اب وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ پانی اگر گزارے تو اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، پانی نیچے گزرتا نہیں ہے۔ اگر وہ جگہ خشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر غسل میں ایسا معاملہ ہوا تو غسل نہیں ہوگا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں اور کونچیں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے پٹھے، سب کا دھونا فرض ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ دونوں پاؤں انگلی سے لے کر ٹخنوں سمیت دھونے ہیں، تو انگلیوں کی کروٹوں کا بھی خیال کیا جائے، تلوے کا بھی خیال کیا جائے۔ پاؤں دھوتے وقت ہماری عادت ہونی چاہیے کہ ہم نیچے دیکھ لیں، اگر پاؤں کے تلوے میں یا ایڑی پر کوئی چیز چپکی ہو، جیسے چگم چپکی ہو، ڈامر چپکا ہو، ٹیپ چپکی ہو، تو اس طرح کی چیزوں کو ہٹا لینا ضروری ہے، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے، ضروری ہے۔ یہ ضرور نہیں کہ قصداً پانی بہائے، اگر بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے تو بھی وضو ہو جائے گا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وضو میں 4 اعضاء ہیں، 3 اعضاء ہیں جن کا دھونا فرض ہے اور چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ اب اگر کوئی شخص ارادتاً اپنے ارادے سے پانی نہ بہائے، کسی وجہ سے ایسے ہی پانی بہہ جائے تو بغیر نیت کے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ مثلا بارش ہوئی اور وضو کے جو اعضاء ہیں یعنی چہرہ بھی دھل گیا، دونوں ہاتھ بھی دھل گئے، پاؤں بھی دھل گئے، ہر حصے سے 2 قطرے بارش کے بہہ گئے، وہ اعضاء دھل گئے، اور سر کا چوتھائی حصہ بھی نم ہو گیا، گیلا ہو گیا، تر ہو گیا، یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا، یعنی چہرہ بھی دھل گیا، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت بھی دھل گئے، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت بھی دھل گئے، اور سر کا چوتھائی حصہ بھی گیلا ہو گیا، تر ہو گیا، تو وضو ہو گیا۔ مگر یہ ہے کہ بغیر نیت کے وضو ہوگا تو وضو تو ہو جائے گا، مگر نیت سے وضو کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہو، ناخنوں کے اندر یا ناخنوں کے اوپر یا اور کسی دھونے کی جگہ پر اس کے لگے رہ جانے سے اگرچہ جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، اگرچہ سخت چیز ہو، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے گوندنے والوں کے لیے آٹا۔ اس مسئلے کو پھر سماعت کریں۔ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے، جیسے لوگ جو کھانا پکاتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، تو انہیں آٹا گوندنے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے، عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی ہے، اور فرمایا اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہو، یعنی یہ وضو کرتے وقت اچھی طرح دیکھ تو لے، لیکن چونکہ روزانہ کا کام ہے اور کئی گھنٹوں کا کام ہے، اس میں ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عصر بھی پڑھنی ہے، مغرب بھی پڑھنی ہے، تو بار بار وہ جب احتیاط کرتا ہے تو احتیاط اس سے ہو نہیں پاتی۔ باوجود احتیاط کے ناخن کے اوپر یا ناخن کے اندر یا کسی دھونے کی جگہ پر وہ چیز جمی رہ جاتی ہے، جیسے گوندنے والے کے ناخن پر آٹا جمع ہوا رہ گیا، اور وہ جرمدار بھی ہوتی ہے، اس کی تہہ بھی ہوتی ہے، اس کے نیچے پانی بھی نہیں پہنچتا، وہ چیز بس اوقات سخت بھی ہو جاتی ہے، تو اگر اس حالت میں وضو کر لیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن جب نظر پڑے تو اس کو دور کر کے اس کے نیچے پانی بہا دیں۔ ہاں، وضو کرتے وقت احتیاط کریں، جتنی جگہ نظر آ رہی ہیں احتیاط سے ان کو صاف کر کے وضو کر لیں، لیکن اگر اس کے باوجود وضو میں کوئی جگہ رہ جائے تو وضو ہو جائے گا، اس سے جو نماز پڑھی ہوگی وہ نماز بھی ہو جائے گی، پھر جب معلوم ہو تو اس جگہ کو صاف کر کے
پانی پھر بہا دیں۔ اسی طرح فرمایا رنگریز کے لیے رنگ کا جرم، جو لوگ رنگ کرتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے وہ رنگ کو جسم سے صاف تو کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ بار بار رنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی احتیاط میں حرج ہے۔ عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، عورتوں کے جسم پر اگر مہندی کی تہ جمی رہ جائے۔ لکھنے والوں کے لیے روشنائی کا جرم، یعنی جو لکھتے ہیں ان کے جسم کے کسی عضو پر انک کا جرم، انک کی تہ جمی رہ جائے۔ مزدور کے لیے گارا مٹی، جو مزدور ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ مٹی بس اوقات رہ جاتی ہے، گارا جو ہے وہ چپکا ہوا رہ جاتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے کنویں یا پلک میں سرمے کا جرم، یعنی پلک میں یا آنکھوں کا جو کنارہ ہے وہاں پر اگر سرمے کی تہ جمی رہ گئی، توجہ نہ رہی تو وضو ہو جائے گا۔ اسی طرح بدن کا میل، مٹی، غبار، مکھی، مچھر کی بیٹ وغیرہ اگر وہ جمی رہ جائے اور توجہ نہ رہے تو وضو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ جب معلوم ہو تو پھر اسے جدا کر لیں اور پانی بہا دیں۔ اب یہاں فرمایا گیا عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، تو اگر مرد کے ہاتھوں پر مہندی کا جرم رہ جائے گا تو یہ اس کے لیے عذر نہیں ہے۔ اسی طرح مزدور کے لیے گارا مٹی، تو عام آدمی جس کا کام مزدوری نہیں ہے اس کے لیے گارا مٹی جو ہے وہ عذر نہیں ہے، کیونکہ عموماً یا خصوصاً اسے اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں، جو ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کاموں کی اکثر ضرورت پڑتی ہے اور نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہے، تو پھر شریعت نے ان معاملات میں رخصت دی ہے۔ آگے فرمایا کسی جگہ چھالا تھا اور وہ سوکھ گیا، مگر اس کی کھال جدا نہ ہوئی، تو کھال جدا کر کے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اسی چھالے کی کھال پر پانی بہا لینا کافی ہے۔ پھر اس کو جدا کر دیا تو اب بھی اس پر پانی بہانا ضروری نہیں۔ مسئلہ بالکل آسان ہے۔ اگر کسی جگہ چھالا تھا وہ سوکھ گیا، لیکن سوکھنے کے باوجود اس کی جو کھال ہے وہ موجود ہے، تو اب وضو کرتے وقت کھال کو جدا کر کے نیچے پانی گزارنا ضروری نہیں ہے، چھالے کی کھال کے اوپر بھی پانی بہا لیں، وضو ہو جائے گا۔ وضو کرنے کے بعد اگر چھالے کی کھال کو جدا کر دیا تو اب بھی نیچے پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ مچھلی کا سننا اعضائے وضو پر چپکا رہ گیا، وضو نہ ہوگا کہ پانی اس کے نیچے نہ بہے گا۔ اسی طرح جسم کے ان اعضاء پر، یعنی چہرے پر، دونوں ہاتھوں پر یا پاؤں پر کوئی ٹیپ چپکی ہو، چیگم چپکی ہو، ڈامر چپکا ہو یا اس طرح کی چیزیں اگر چپکی رہ جائیں تو ان کو دور کر کے وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وضو نہیں ہوگا۔ اور اگر وضو کر لیا پھر بعد میں توجہ ہوئی تو وضو قائم ہے، تو پورا وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس جگہ پر یہ ٹیپ چپکی ہوئی تھی ٹیپ ہٹا دیں اور اس کے نیچے پانی بہا دیں، وضو مکمل ہو گیا، اب نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر وہ ٹیپ چپکی ہوئی تھی اور اسے وضو کر کے نماز پڑھ لی، پھر توجہ ہوئی تو ٹیپ ہٹا کر اس کے نیچے پانی بہا دیں گے، وضو مکمل ہو گیا اور وہ نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر اللہ وفرجہ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔